یہ ایک ملک جدھر وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا مارگیج فائنینسنگ کا، اس ملک کے اندر ہر یعنی ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کی کیسے آپ نے سستے گھروں کو انسینٹیوائز کرنا ہے، وہ بھی بڑا ایک لمبا پروسیس تھا۔ پھر آپ نے بینکوں کے ساتھ ریگولر میٹنگز کی، کیونکہ بینکوں کو بھی یہاں عادت ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے، تو ان کے ساتھ پوری بیٹھ کے ریگولر نیگوسیشنز، اور ابھی بھی جاری ہیں کیونکہ ابھی بھی رکاوٹیں ہیں لوگوں کے لیے۔ جب وہ بینک پہ جاتے ہیں تو ابھی بھی بینکوں کو وہ لوور سٹاف جو بینک میں جس کا کام ہے کہ سروس کرنا چھوٹے لوگوں کو چھوٹے قرضے دینے گھروں کے لیے، وہ ابھی بھی کیونکہ عادت نہیں ہے تو ابھی بھی مشکلات ہیں، لیکن ہم ان میٹنگز کی وجہ سے ریگولرلی یہ جو مشکلات ہیں یہ دور کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر سی ڈی اے کو میں مبارک دیتا ہوں کیونکہ سی ڈی اے نے اس ہاؤسنگ میں کام بھی بڑا کیا، اور جو ون ونڈو آپریشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، جو آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پرابلمز نہ ہوں۔ یا پرمیشنز کے لیے لوگ سی ڈی اے کے پاس جاتے تھے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے وہاں وہ پرمیشنز نہیں ملتی تھیں، پھر وہ پیسے مانگتے تھے، پھر وہ نقشے اپروو نہیں ہوتے تھے، تو سب کے لیے اب آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم لوگوں کو پرابلمز ہوں۔ اور پھر میں ایف ڈبلیو کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کا کام دیکھا ہوا ہے ایف ڈبلیو کا۔ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ریکارڈ ٹائم میں کرتارپور کا جو وہ سارا جو انفراسٹرکچر بھی پل بھی بنا، وہ پورا جو تیاری کروائی وہاں سارے کرتارپور کی، وہ بھی ریکارڈ ٹائم میں کی۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو بھی آپ ریکارڈ ٹائم میں کریں گے، جو فراش ٹاؤن کا جو فلیٹس بن رہے ہیں۔ اس کی جو مجھے سب سے زیادہ اس طبقے کو جو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اپنے گھر پہ اپنی چھت ہو، کرائے کے گھروں پہ رہتے تھے اور ساری زندگی سوچتے رہتے تھے کہ کبھی ایسا اللہ کہیں سے ان کو اتنا پیسے آ جائیں کہ وہ گھر بنا لیں۔ تو اب اس اسکیم کے تحت جو وہ کرایہ دیتے تھے اور جو دیتے ہیں، اسی کرائے کے اندر ان کے وہ گھر کے مالک بن جائیں گے، یعنی وہ کرایہ قسطیں چلی جائیں گی جن قسطوں کے ذریعے ان کے پاس وہ مالک بنیں گے گھروں کے۔ اور یہ سب سے زیادہ ایک جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ وہ جو ویلڈر ہے، جو مکینک ہے، جو مزدور ہیں، بلکہ ہم کسانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، جو پیری اربن ہاؤسنگ ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں میں کر رہا ہوں۔ تو یہ سارا وہ طبقہ ہے جس کے پاس کیش نہیں تھا گھر بنانے کے لیے، اب اس کے لیے یہ ساری اسکیمز ہیں۔ اور 2000 ان لوگوں کے لیے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ 3 لاکھ ہر گھر پہ سبسڈی دیتی ہے گورنمنٹ، تو اس کا مطلب کہ وہ قرضے کی قسط کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 600 گھر آپ کچی آبادیوں کو دے رہے ہیں، میں سی ڈی اے کو خاص طور پہ اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اب تک کچی آبادی کے لوگوں کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا، اور کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کچی آبادیاں کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو گھر بنانے کے لیے، تو پھر یہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں۔ اور کراچی میں تو تقریباً 40% کچی آبادی اب ہو گئی ہے، اور یہاں بھی اسلام آباد کے اندر۔ لہٰذا یہ جو 600 گھر اب کچی آبادی کے لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ بھی ایک شروعات ہے۔ انشاءاللہ میری خواب یہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر کچی آبادی سب کے پاس مالکانہ حقوق آ جائیں، ان کو ہم گھر دیں، پوری فیسلٹیز دیں۔ ابھی تو سب کچھ کچی آبادی میں لیگل ہے، نہ وہاں کوئی سیوریج سسٹم ہے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، جس طرح وہ لوگ رہتے ہیں۔ تو اب ان کو بھی ہم اس طرح کے جو ہمارا فراش ٹاؤن میں باقاعدہ ماڈرن فیسلٹیز سب چیز ان کو ہو، اور ان کو بھی اپنے گھر کی چھت اور مالکانہ حقوق ہو، تو وہ اور ساری کچی آبادیز کو جو ہم نے کنورٹ کرنا، یہ بھی بڑا زبردست پلان ہے سی ڈی اے کا۔ اور پھر باقی جو 2000 گھر ہوں گے، وہ 1600 گھر جو باقی بچ جائیں گے، وہ لوگوں کے لیے جو یہ اسکیم کا فائدہ اٹھا کے بینکوں سے مارگیج فائنینسنگ کروا سکیں گے۔ میں آخر میں اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ہمارے پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ہر سال قرضے
قرضوں کی جو ہمیں قسطیں دینی پڑتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. بدقسمتی سے ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح مینج نہیں کیا اور ہم نے کئی قرضے ایسے لے لیے ہیں جن کو بجائے وہ ویلتھ کریٹ کریں یعنی دولت میں ہمارے اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کر سکیں, بدقسمتی سے ان سے مزید اور قرضے چڑھتے جا رہے ہیں. ایسے ہم نے کئی قرضے لیے ہیں. تو اب ہماری کوشش ساری یہ ہے کہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہو, دولت کے اندر پاکستان کا اضافہ ہو, تاکہ جیسے جیسے دولت کا اضافہ ہوگا ہم یہ قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے. اور اس کے لیے یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے, اس سے 30 اور انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو جب یہ بننے شروع ہوں گے تو اس سے اور 30 انڈسٹریز پاکستان میں چلنی شروع ہو جائیں گی. اور جو کنسٹرکشن کے لیے اوور آل ہم نے پیکج دیا ہوا ہے, کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی آج پاکستان میں ریکارڈ پہ پہنچ چکی ہے. اور اس کی کیا ثبوت کیا ہے کہ پچھلے مہینے جو سیمنٹ کی جو سیل ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. اس کا مطلب کہ جو ہم نے پیکج دیے تھے کنسٹرکشن کے اندر وہ شروع ہو گئے ہیں, وہ کام شروع ہو گیا, اب کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہاؤسنگ سارے ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گی. اور اس کا ایک اور بھی ثبوت ہے کہ پچھلے مہینے ٹیکس بھی پاکستان FBR نے سب سے زیادہ اکٹھا کیا. اس کا مطلب کہ بزنس ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. تو جیسے جیسے ہماری ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ملک میں بڑھتی جائے گی, ہماری دولت میں اضافہ ہوگا, ہماری ٹیکس کی کلیکشن بڑھتی جائے گی, اور انشاءاللہ ہماری پھر ہمارے وہ سکت ہو جائے گی کہ ہم یہ قرضے جو اتنا بڑا بوجھ چڑھا ہوا ہے قرضوں کا وہ ہم واپس کریں. میں صرف لوگوں کو اپنی کئی دفعہ میرے وزیروں کو بھی نہیں پتا کہ کیوں ہمارے پاس اتنی تنگی میں ہم نے یہ 2.5 سال گزارے ہیں, کہ جو پچھلی حکومت تھی نون لیگ, ان کے پہلے 2.5 سال میں جو انہوں نے ٹوٹل قرضوں کی قسطیں اور سود جو واپس کیا تھا اپنے انہوں نے 2.5 سالوں میں وہ 20,000 ارب تھا. ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے 35,000 ارب قرضہ اور قرضوں کی قسطیں واپس کی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ اگر 15,000 ارب ہم بجائے قرضوں کی قسطیں اور قرضے واپس کرنے میں دیتے, وہ اگر ہم اپنے ملک پہ لگا دیتے, اپنی انفراسٹرکچر پہ لگا دیتے, اپنے اسکولوں پہ, سڑکوں پہ, تو یہ ملک ٹرانسفارم ہو جاتا. تو اس لیے یہ بوجھ پڑا ہوا ہے, اس لیے ہمیں اپنی دولت بڑھانے کی اضافے کی ضرورت ہے جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے 2 نئے شہر, ایک تو لاہور کے اندر راوی پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے, اس میں انشاءاللہ اربوں خربوں کی ویلتھ کریشن اس میں ہے. پھر اگر جیسے ہی سندھ حکومت کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, جو بنڈل آئلینڈ جو ہمارا کراچی کے ایک جزیرے کے اوپر جو پروگرام ہے, اس کا اتنا زیادہ اس کا صرف ویلتھ کریشن ہی نہیں لیکن باہر سے پیسہ آئے گا, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی جس میں ہمارے ڈالر ریزروز میں اضافہ ہوگا, جس سے روپیہ اور مضبوط ہوگا. اس کے علاوہ 2 ڈیمز بنا رہے ہیں پاکستان میں, 50 سال کے بعد ڈیمز بن رہی ہیں. اس سے جو ہماری ایگریکلچر کو جو فائدہ ہوگا, جو ہماری پیداوار بڑھے گی, جو پھر ہم سستی بجلی پروڈیوس کریں گے, یہ بھی اس سے بھی ہماری دولت میں اضافہ ہوگا. اور پھر جو ML1 جو ہم اب ٹرین جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بالکل ایک نیا ریلوے بنوا رہے ہیں چائنیز کے ساتھ مل کے, اس سے کراچی اور لاہور کا جو سفر ہوگا وہ ابھی پتہ نہیں کتنا ہے لیکن 8 گھنٹے ہو جائیں گے. یعنی 8 گھنٹے میں کراچی سے لاہور. اس کا مطلب جو سارا فریٹ ہے, جو کارگو ہے, جس کو جو افیکٹ کرتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, وہ سب کچھ چینج ہو جائے گا. اور یہ پھر ٹرین کنیکٹ کرے گی پشاور, اور اس کے بعد ہماری ازبکستان اور افغانستان ہماری بات ہو رہی ہے کہ وہ پھر آگے سے پوری ٹرین جائے گی سینٹرل ایشیا میں اور آگے. تو اس سے بھی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوگا. اور پھر جو ہم انڈسٹریل پہلی دفعہ انڈسٹری کو جو پیکج دے رہے ہیں, میں صرف آخری بات یہ کرتا ہوں کہ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی ہے. یعنی ٹیکسٹائل فیکٹریز کو ورکرز نہیں مل رہا ہے, را مٹیریل کی شارٹیج ہو گئی ہے,
اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کے ساتھ اور اب اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو اب اٹھائیں تاکہ ہمارے پھر دولت میں اضافہ ہو، روزگار ملے لوگوں کو، اور پھر ہمارے اوپر جو بوجھ قرضوں کا پڑا ہوا ہے یہ ہم ادا کریں۔ میں آخر میں پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ کو، سی ڈی اے کو اور ایف ڈبلیو او کو، میں ان سب کو اس پروجیکٹ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ریکارڈ ٹائم میں یہ آپ بنائیں گے تاکہ ہم اپنے جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے عام آدمی کے لیے، ان کے گھر پہ اپنی چھت ہو، اپنا گھر ہو، وہ ہم وعدہ پورا کرنا شروع کریں۔ بہت بہت شکریہ۔